بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بر صغیر کے معروف حکمرانوں کے حالات و واقعات پر مشتمل پروگرام عہد رفتہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم اس پروگرام میں تغلق خاندان کے دوسرے بادشاہ سلطان محمد بن تغلق کا تذکرہ کریں گے۔ جیسا میں نے ذکر کیا ہے کہ یہ تغلق خاندان کا دوسرا بادشاہ تھا جس نے سب سے زیادہ عرصہ اپنے خاندان کے لحاظ سے بر صغیر ہندوستان پر حکومت کی ہے۔ یہ بانی تغلق خاندان سلطان غیاث الدین تغلق کا بڑا بیٹا تھا اور اس کا اصل نام الغ خان تھا، لیکن جب اس نے اقتدار سنبھالا ہے اور مسند نشین ہوا تو تب اس نے اپنا نام محمد شاہ اختیار کیا ہے۔ تو تاریخ کی کتابوں میں اس کا نام سلطان محمد شاہ بن تغلق لکھا جاتا ہے۔ یہ 1290 عیسوی میں دہلی میں پیدا ہوا اور پھر اپنے والد کی وفات کے بعد 1325 عیسوی میں سلطنت دہلی پر مسند نشین ہوا۔ یہ بادشاہ تاریخ نویسوں کے نزدیک بہت ہی غیر معمولی صلاحیتوں اور نظریات اور متنوع خیالات کا مالک تھا۔ یہ جدت پسند خیالات کا حامل تھا اور قدامت پسند اس سے دور ہی رہتے تھے، اس لیے اس نے اپنے دور میں کئی ایسے اقدامات کیے جس کی وجہ سے تاریخ میں اس نے اپنا نام چھوڑا ہے۔ یہ الگ بحث ہے کہ جو کام اس نے کیے ان کے کس قدر مثبت نتائج نکلے یا کس قدر اسے نقصان اٹھانا پڑا، لیکن یہ مصمم ارادے کا مالک تھا، اس لیے اس نے بعض ایسے اقدامات اٹھائے جو کہ غیر معمولی اہمیت کے حامل ہیں، اور اس نے ہندوستان کی بادشاہت پر بھی، ہندوستان کی معاشرت پر بھی غیر معمولی اثرات چھوڑے ہیں۔ مثلا اس کا دور اگرچہ سارا دور اگر اب دیکھا جائے تو اس میں بہت سی بغاوتوں کا اسے سامنا کرنا پڑا ہے اور مہم جوئی میں بہت سا وقت گزرا ہے۔ اس کے باوجود اس نے ایک ایسا اقدام کیا جو کہ غیر معمولی نوعیت کا ہے، اور وہ دہلی کی بجائے دولت آباد، جو اس نے شہر دیوگری آباد کیا تھا اور بعد میں اس کا نام دولت آباد رکھا گیا، اس کو اس نے دارالحکومت قرار دیا اور لوگوں کو کہا کہ وہ دہلی چھوڑ کر دولت آباد کی طرف جائیں۔ اور دولت آباد جو ہے یہ دکن کے علاقے میں ہے، ایک دوری بھی تھی، لیکن جغرافیائی لحاظ سے دیکھا جائے تو دولت آباد ان کی سلطنت کا عین وسط بنتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے کئی ایسے علاقے، مثلا ملتان، سندھ کی حکومتیں اور سیستان، بلوچستان اور ایران کے ساتھ لگنے والی جو ان کے صوبے تھے، وہاں بہت دوری پیدا ہو گئی۔ اسی طرح بعض پہاڑی علاقوں پہ جہاں پہ پہلے ہی بغاوتیں جو ہیں وہ ہر وقت سر اٹھائے رہتی تھیں، وہاں بھی بغاوتوں نے سر اٹھایا۔ لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ بھی برآمد ہوا کہ دولت آباد اور دہلی کے درمیان آپس میں روابطیں بڑھنے شروع ہوئے، لوگوں کی آمد و رفت بڑھی، اہل علم لوگوں کا ایک دوسرے کی طرف آنا جانا ہوا، ایک صوبے سے دوسرے صوبے اور دوسرے سے تیسرے صوبے تک، اور اسی طرح جو صوفیاء اور بزرگان امت تھے ان کی بھی آمد و رفت شروع ہوئی۔ اس لحاظ سے ایک ہندوستان میں جو وحدت اور اجتماعیت کا پہلو ہے وہ پروان چڑھا ہے اس اقدام کے نتیجہ میں۔ لیکن کئی نقصانات بھی ہوئے ہیں کہ دہلی اس کے نتیجے میں اجڑ گیا، اور دہلی پر بہت سے کہتے ہیں کہ جو ایسی شہرت کے حامل لوگ جو اچھے نہیں تھے وہ وہاں پہ قابض ہوئے۔ لیکن ایک اقدام ضرور اس کے نتیجہ میں ہوا کہ لوگوں کی آمد و رفت بڑھی اور مختلف صوبے جو ہیں ان کا
باہمی ربط قائم ہو گیا۔ اور چونکہ سلطان محمد شاہ تغلق یہ غیر معمولی خیالات کا حامل تھا اور اس میں رواداری بھی پائی جاتی تھی، اور رواداری کے ساتھ یہ جدت پسند خیالات کا حامل تھا، اور اس نے دوسرے جو ارد گرد ممالک کے لوگ تھے ان کے ساتھ یہ اچھے تعلقات رکھتا تھا، اور ان کی وجہ سے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ اس کے تعلقات اچھے ہوئے، اور جو ایسے ممالک جن کی سرحدیں ہندوستان سے ملتی تھیں ان کے ہندوستان کے ساتھ اچھے روابط قائم ہو گئے۔ تو یہ ان اقدامات کا نتیجہ نکلا۔ لیکن دوسری طرف دیکھا جائے تو اس کو اپنی اس قسم کی مہمات کی وجہ سے کئی مالی نقصان اٹھانے پڑے۔ مثلا اس نے ایک مہم جو ہی شروع کی چین کے بارڈر کی طرف، تاکہ جو پہاڑی علاقے ہیں ان پر قبضہ حاصل کیا جائے اور وہاں اپنی ساکھ قائم کی جائے۔ اس کے لیے بہت بڑا لشکر تیار کیا، غیر معمولی فراخ تھا، اور اس نے پرواہ نہ کی خزانے کی، اور اس قدر خزانہ اس نے خرچ کر دیا اپنی اس مہم پر کہ اس کے نتیجہ میں کہتے ہیں کہ خزانہ، سرکاری خزانہ خالی ہو گیا، اور اس نے یہ حکم دیا کہ اب سونا تو ہمارے پاس موجود نہیں ہے، اس لیے تانبے کے جو ہیں وہ سکے جاری کر دیے جائیں۔ جب تانبے کے سکے جاری ہوئے ہیں تو اس کے نتیجہ میں اس کا لازمی یہ اثر پڑا کہ کساد بازاری شروع ہو گئی، اور لوگوں نے کہتے ہیں کہ اپنے گھروں میں ٹکسالیں قائم کر لیں اور سکے بنانے شروع کر دیے، اور جب سکے زیادہ ہو جائیں اور اشیاء کم ہو جائیں تو اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ مہنگائی بڑھ جاتی ہے، اور چیزوں کی جو ہے وہ سرکاری روپے کی قدر ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ نقصان ان اقدامات کی وجہ سے ہوا۔ لیکن جو کام اس نے کیے ہیں، مہم جوئی بھی کی ہے، اور اس کے علاوہ بغاوتوں کو بھی کچلا ہے، اور چونکہ خود یہ ایک عالم آدمی تھا، کہتے ہیں کہ عربی اور فارسی دونوں زبانوں پر اس کو دسترس حاصل تھی، علم دوست تھا، اور اس نے اہل علم لوگوں کی بڑی قدر کی، اور اہل علم لوگ اس کے پاس آنا فخر سمجھتے تھے کیونکہ ان کی قدردانی کرتا تھا، لیکن قدامت پسند اس سے دور رہتے تھے۔ خود کہتے ہیں کہ ایسا مقرر تھا کہ اس کی تقریروں سے لوگوں پر سحر طاری ہو جاتا، کیونکہ اسے عربی اور فارسی دونوں زبانوں پر عبور حاصل تھا۔ تو اس لحاظ سے علمی حوالے سے بھی اس نے بڑے اہم کام کیے ہیں، لوگوں کی قدردانی کی ہے، صوفیاء کے ساتھ بڑا اس کا اچھا تعلق رہا ہے، اور جو دینی شاعر ہیں ان کی یہ پاسداری کرتا تھا، اور اپنے آپ کو جو دنیاوی عیش و عشرت ہے اس سے اپنے آپ کو اس نے دور رکھا ہے۔ لیکن فراخ دلی کے ساتھ ساتھ اس کی شخصیت کا ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ دشمنوں کے ساتھ سخت گیر بھی رہا، اور اس کی وجہ سے بعض لوگ اس سے ناراض بھی رہے ہیں۔ تو یہ اس کی شخصیت کے بعض تضادات بھی ہیں جن کا بیان جو ہے وہ کیا ہے تاریخ کی کتابوں میں، لیکن زیادہ تر تاریخ نویسوں نے یہی لکھا ہے کہ اس کے دور میں جو معاشرتی ترقی ہے وہ بھی ہوئی ہے، خیالات کی ترقی بھی ہوئی ہے، اور ہندوستان کی طرف لوگوں کی توجہ پیدا ہوئی، اور پھر ہر بادشاہ کے ساتھ اس زمانے میں بغاوتوں کا سلسلہ جاری رہا ہے، اور اس نے بھی کئی بغاوتوں کا سامنا کیا اور ان کو فروغ کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایک بغاوت جو سندھ کی طرف ہوئی، اس مہم پہ جب یہ نکلا ہے تو پھر ٹھٹھا کے مقام پر 20 مارچ 1351 کو محمد شاہ تغلق نے وفات پائی، اور اس کے بعد اس کا چچا زاد بھائی فیروز شاہ تغلق مسند نشین ہوا۔ تو ناظرین محترم، آج کے پروگرام میں ہم نے محمد شاہ تغلق کا تذکرہ کیا ہے، جو کہ تغلق خاندان کا دوسرا بادشاہ تھا، اور 26 سال ہندوستان پر اس نے حکومت کی، اور کئی قسم کی اصلاحات اپنے دور میں نافذ کیں، اور کئی نئے خیالات کو اس نے جو ہے پروان چڑھایا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ ایک نئے بادشاہ کا تذکرہ اور اس کے دور کے حالات و واقعات آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔